روک لیے جائیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ دار بنا لیا جائے. تو بتائیے اس کے بعد یہ کچھ دیکھنے میں کتنی معمولی چیزیں ہیں، لیکن مالک فرماتا ہے یہ اعمال کے اوپر گھمنڈ کرنے والوں، اترانے والوں، مثل الذین کفروا، ان کافروں کے اعمال کے اوپر نہ جانا جو اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے ہیں. ان کے پہاڑ ایسے اعمالوں کی مثال یہ ہے کلماد، جیسے رات کا ڈھیر ہو، اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، ایک جھکڑ چلے، طوفان منڈے، آندھیاں چلے اور یہ سارا جو رات کا ڈھیر ہے اس کے دوست کے اوپر اڑ جائے، کچھ باقی نہ رہے. اسی طرح سے قیامت کے انصاف اور فیصلے کی آندھی چلنے دو. یہ نمازی اور یہ روزے دار یہ گھمنڈ کے ساتھ اپنے کو کہنے والے کہ ایماندار ہم ہی ہیں، ہم ایمان کے علمبردار ہیں، اور اس ایمان کی خرابی کے ساتھ کم سے کم دو یہ خرابیاں ساری کائنات کے اندر جتنے مومن گروہ اپنے مسلک سے وابستہ ہیں، جو اپنے کو کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی اہل حدیث اور کوئی حنبلی کہتا ہے، سب کے اندر یہ اعمال بغیر کسی اس کے ایک انکار کی جرت نہیں ہو سکتی. ساری کتابیں بھری ہیں سارے ان کے علمبرداروں. کوئی آج مسلم جس کے اللہ نے فرمایا کہ وہ سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، تم کو ہم نے مسلمان نام سلام سے نوازا تھا، سب نے بدل ڈالا. اس لیے صحیح بدلا انہوں نے. جب وہ مسلم نہیں رہے تو اس کے بعد اب مسلم کہنا اپنے کو یہ ایک طرح کا دھوکہ تھا. اس لیے لوگوں نے انکار کر دیا. اللہ فرماتا تھا کہ ہاں اگر تم ایمان کے تقاضے پورے نہیں کر سکتے تو مرتد ہو جاؤ. اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم. فرمایا اگر تم نے ایمان کے تقاضے پورے کرنے، طاغوت کو للکارنے اور باطل کے خلاف جان لگانے کا بوتا نہیں ہے، تم ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں چلنا چاہتے ہو، تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ارتداد کا اعلان کر دو، کہہ دو کہ ہم ایماندار نہیں ہیں، ہم نہیں مانتے. تو آج عملاً وہی کہہ کے زبان سے کوئی اقرار نہ کرے، دل میں نہ اترے، کیسے اترے؟ یہ منبر و محراب ہے، ایمان کی بات کبھی نہیں چھیڑتے. باتیں کیا ہیں؟ کہیں جائیے تو یہ ہوگا کشتی 12 سال کی نکال دی، کہیں جائیے تو یہ ہوگا کہ ریفرنڈم اور یامین بالجہر، کہیں جائیے تو بزرگوں کے قصے ہیں. پوچھو پہلی چیز جس کے لیے اللہ نے بنایا کائنات کو اور بنانے کے بعد انسان کو بھیج کر اس آزمائش میں ڈالا ہے، اور مالک فرماتا ہے کہ ہمیشہ جو کبھی گزرا ہے اس نے آ کر یہی بات اٹھائی ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. فرمایا کہ سارے رسول جو ہم نے بھیجے بغیر کسی ایک استثناء کے ایک ہی مسئلہ ایمان کا انہوں نے ہمیشہ اٹھایا ہے، اور پورا قرآن بیان کرتا ہے جو آیا ہے اس نے یہی بات اٹھائی ہے کہ یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اور آج یہ مسئلہ دنیا میں اٹھتا ہے. اس ذلت کے بعد جس کے لیے مالک نے فرمایا ہے اگر ایمان میں خرابی کے ساتھ میرے پاس آ گئے تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ ظالم میرا حق تم نے مارا ہے، انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها. پھر اب یہ حال ہوگا کہ نمازیوں بڑی نمازیں پڑھی ہیں، تہجد گزار بھی تھے، حاجی کہلاتے تھے، لیکن ایمان کی اس خرابی کے ساتھ آئے ہو تو ظالم میرا حق چاہے تم نے ایک حق مارا ہو یا آدھا، تو یاد رکھو ایسی تمہارے لیے میں نے آپ کی چادریں قناتیں تیار کر رکھی ہیں کہ چاروں طرف سے گھیر لیں. وہی یستغیثوا، اور جب کلیجہ پھک جائے گا تو یہ چیخیں گے، فریاد کریں گے، استغاثہ ان کا ہوگا. فریاد رسی کے لیے اللہ فرماتا ہے یغاثو، ہم ان کی فریاد رسی کریں گے، لیکن کس طرح سے؟ یغاثو بماء کالمہل، ایسا پانی ہم ان کو پلائیں گے جب چیخیں گے. یہ ظالم مشرک اور کافر، ایمان کے ساتھ دغا کرنے والے دنیا دار، ایمان کی بات کو دبا جانے والے، فضائل کا ذکر کرنے والے، نمازیں ان سے پڑھوانے والے جن کے لیے اللہ فرماتا ہے ان پر نماز فرض نہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. مالک فرماتا ہے ہم نے نماز ہر ایک پر فرض نہیں کی ہے، ہم نے تو صرف اس ایماندار کے اوپر جس کے ایمان میں کوئی خلل نہیں ہے، بالکل خالص ہے، اس کے لیے 5 وقت کی نماز فرض کی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمانداروں سچے تم پر روزہ فرض کیا ہے، ہم نے ہر ایک کو مکلف نہیں بنایا ہے. ان کے لیے بھی دوسرے جو ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ ہے. تو فرمایا کہ ایسی آگ، ایسی قناتیں ہیں
کہ گھیر لیں گی، اور جب فریاد کرے گا یہ پانی پلاؤ تو مالک فرماتا ہے پانی پلایا جائے گا، لیکن کیسا؟ کالمہل۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مہل کے معنی یہ ہے کہ ایک تانبے کی دھات کو لو، گرم کرو آگ کے اوپر، اور اس کے بعد اتنی گرم ہونے کے بعد وہ جب پگھل جائے اور وہ بننے لگے، تو یہ ہے مہل، سمجھ لو ایسا مہل ہوگا، اور ایسا پانی دیا جائے گا رقیق، اور جب قریب پہنچے گا یشوی الوجوہ، چہروں کو بھون ڈالے گا، بیس شراب وساعت مطلب۔ تو لوگوں کیسا برا مشروب ہے یہ، کیسی بری مہمانی والی، اور اس کے مقابلے میں ایماندار جھوپڑی سے نکلنے والا ہے۔ رب اشفا اکبر مدفون بالابواب لو اقسم علی اللہ لا برا۔ بخاری مسلم کی حدیث میں یہ ایسا ہے میرا مخلص بندہ اشفا بال پریشان، دن رات کی محنت مزدوری غربت کی تنگی ہے، اکبرا بدن عطا ہوا ہے گرد و غبار سے، مدفون بالابواب ایسے دروازوں پر جہاں دربان ہوتے ہیں پہنچ کر داخلہ چاہے تو دھکا دے کر اسے واپس بھیج دیا جائے، اور لیکن وہ مجھے اتنا محبوب ہے، لو اقسم علی اللہ، اگر اللہ کو کوئی قسم دلا دے لا برہ، تو اللہ اس کی قسم کی لاج رکھے گا، اس کو حانث نہ کرے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں آپ نے دیکھی، دونوں انجام ہیں۔ یہ امت ہے عاملۃ الناصبہ، کتنے اس کے اندر ہیں؟ کیا ہے اس کا ایک حصہ ہو، 1% ہو جو بہرحال نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، کچھ پابندیاں ہیں، لیکن حالت کیا ہے؟ اللہ فرماتا عاملۃ الناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، عمل بھی کریں گے، تھک بھی جائیں گے، لیکن اس کے بعد جہنم کے شعلوں میں رکھیں گے۔ اس ایمان کی ایسی بات ہے۔ اب یہ بات جب سامنے آ جائے تو اس کے بعد سوال ہوتا ہے کرنا کیا ہے؟ تو وہی قرآن کی ہدایت ہے اور سنت کی رہنمائی ہے۔ منیب عزدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، بخاری تاریخ کبیر میں لائے ہیں کہ اپنی جاہلیت کے زمانے میں مکے پہنچا ہوں، دیکھا کہ ایک صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں اس بات کا اقرار کر لو کہ تمہارا الہ، تمہارا مالک، تمہارا آقا، تمہارا پروردگار، تمہارا مشکل کشا، تمہارا تفسیر الہ۔ ابھی عرب جاننے والے تھے الہ کے معنی کیا ہے، وہ اکیلا ایک الہ ہے، اور یہ لات البنات اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام ہیں، ان کے بس میں کچھ نہیں۔ فرمایا یہ میں نے سنا، اس کے بعد تعجب کہ دیکھا میں نے کچھ لوگ ہیں کہ زمین سے خاک اٹھا کر ان پر پھینک رہے ہیں حقارت کے ساتھ، کچھ لوگ ہیں جو گالیاں دے رہے ہیں، اور کچھ کا حال یہ ہے جو منہ پر تھوک رہے ہیں، یہاں تک کہ دوپہر ہو گئی، ایک لڑکی بڑے برتن میں پانی لے کر آئی، اور ان صاحب نے اس لڑکی سے کہا کہ بیٹی مایوس نہ ہونا، تیرے باپ کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ کہتے مجھے سخت تعجب ہوا، میں نے پوچھا کہ یہ صاحب کون ہیں جن کے ساتھ ان کی قوم یہ سلوک کرتی ہے اس بات کے اوپر کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ مان کر اس پر جم جاؤ، فلاح اور کامرانی تمہارے سر پر سایہ کرے گی۔ یہ ہمارے خود قوم کی بہت ہی معزز جوان تھے، آنکھوں پر ہم دکھاتے تھے، لیکن انہوں نے ایک نیا مسئلہ اٹھایا، باپ دادا کے دین کو عیب لگایا، ہماری جمعیت کو منتشر کر ڈالا ہے، آگ لگا دی ہے انہوں نے گھر گھر کے اندر، بھائی بھائی سے، بہن بہن سے، باپ بیٹے سے نالا ہو گیا ہے، گوشت کو ناخن سے الگ کر ڈالا ہے۔ اور اسی ایک بات سے کہتے پھر میں نے پوچھا یہ لڑکی کون تھی؟ لوگوں نے بتایا یہ ان کی بیٹی زینب ہے، یہ اس گندگی کو صاف کرنے کے لیے آئی تھی۔ تو میرے بھائیوں اور سننے والوں، معاملہ یہ ہے اس امت پر وہی بیت رہی ہے، وہی عذاب ہے، اسی عذاب کی طرف مالک صدیوں سے لیے جا رہا ہے جو بنو اسرائیل پر آیا تھا، یکایک آیا تھا، 2 صدیوں کے 3 صدیوں کے بعد ختم ہو گیا، لیکن اس کا عذاب ہے نہ ختم ہونے والا ہے۔ اور وہاں بھی مالک فرماتا وہی کہ تم نے من دونی اولیاء بنایا بنو اسرائیل کے لوگوں، تو اب میں نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، اور آج اس امت نے جب اللہ کے ساتھ اس کو ساتھ دوسرے شریک ٹھہرائے ہیں، اپنے کارساز، اپنے مشکل کشا، اپنے تصویر، اپنے دادا، اپنے بندہ پرور بندہ نماز بنائے، تب اللہ نے اس امت کے ساتھ نہیں کیا۔ بیماری ایک قوم میں یہی ایک بیماری ہوا کرتی ہے، اور علاج بھی ایک، یہ زہر کا ایک ہی طریقہ ہے، اس آواز پر کان دھرا جائے، ایمان کو مانا جائے، تقاضے سمجھے جائیں، ایمان کے خلاف جتنی چیزیں ہیں ان کا ادراک اور
شعور پیدا کیا جائے کہ شرک کسے کہتے ہیں، اور شرک پھیلانے والے کفر کے داعیان گزرے ہیں جن کو رحمت اللہ علیہ، جن کو امام مانا جاتا ہے، وہ طاغوت کون سے ہیں، انہوں نے کیا چیز پھیلائی، قرآن اور حدیث کے مقابلے میں کس طرح سے انہوں نے اپنی بات چلائی ہے، جب تک وہ بات قوم کے سامنے کھول کر نہ لائی جائے اس وقت بات سمجھ میں نہ آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2500 سال کے بعد ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد آئے ہیں، اور قوم پوچھتی ہے کہ آپ کیا نئی بات لائے ہیں؟ مانتے ہیں اللہ کو، آسمان اس نے بنایا، زمین اس نے بچھائی، ہوائیں وہ چلاتا ہے، معاملات ساری کائنات کے وہ طے کر دیتا ہے، تو آپ ہم سے اور کیا چاہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب تم کچھ ماننے کے باوجود تم اللہ کے ساتھ اللہ کے بندوں کو بھی شریک ٹھہراتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم ملت ابراہیمی کے ماننے والے ہیں، اور ابراہیم کی ملت کان حنیفہ و ما کان من المشرکین، وہ تو یکسو یک رنگ تھا، جو تم اپنا جس کو بڑا مانتے ہو تو وہ یکسو یک رنگ تھا، وہ مشرک نہیں تھا، تم مشرک بن گئے ہو۔ تو یہ بات ہے جس کو آج لوگ بیان کرنے سے اس لیے کتراتے ہیں کہ جو شیشے کے محل میں آرام کر رہا ہو وہ دنیا کے دوسروں کے اوپر پتھر تو نہیں پھینکتا، اس لیے آج جو اپنے کو علمبردار بھی سمجھتے ہیں، غلط فہمی یہ ہو گئی ہے کہ ہم توحیدی ہے، توحید کے علمبردار، قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں، کتنے ہر جگہ اس ملک کے اندر، ہر جگہ ہر قسم میں ہر مطلب کے لوگ ہیں جو اپنے کو یہ سمجھتے ہیں، لیکن اللہ گواہ ہے کہ ہر ایک کے اندر کفر و شرک ہے جو پہنچ چکا ہے، کسی میں کم کسی میں زیادہ، اور سب سے کم جو اس امت کے اندر یہاں ہے وہ حنبلیوں میں ہے یا اہل حدیث میں ہے، وہ دو چیزیں ہیں ایسی، باقی اور امت کے اندر ہزاروں چاہے پھیلی ہوں، اور یہ دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس درود و سلام سنتے ہیں، یعنی سماع ان کا ہے، حیات ان کے اندر ہے، یہ اللہ کی کتاب کا حکم۔ اور دوسری بات، چاہے اس کو مانے کوئی کہ 1 منٹ کے لیے صرف سوال و جواب کے لیے ہوتا، اللہ فرماتا نہیں، جنہار ایسی بات نہ کہنا، ہمارا قاعدہ یہ ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، ایک لمحے کے لیے قیامت سے پہلے مرنے کے بعد زندگی کا کہیں رمق نہیں آ سکتی اس جانب کے اندر۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے آپ کے سامنے، درخواستی کہیے تو درخواستی، ہوشیار کرنے والا، جہنم کے شعلوں سے ڈرانے والا ہے، تو آپ کا یہ خادم آپ کے سامنے یہی ایک بات کہتا ہے کہ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی جب تک کہ اس ایمان کے معاملے کو سب سے پہلے صاف نہ کر دیا جائے، اللہ کے ساتھ اللہ کے بندوں کا معاملہ، بندگی کا معاملہ بالکل صاف رستگار ہو جائے، کوئی جھول باقی نہ رہے اس کے اندر، اور اس کے لیے یہی اسوا ہے کہ بات یوں اٹھے، گھروں میں نہیں، چھپ کر نہیں، اپنی گھروں میں بھی ہو، مسجدوں میں بھی ہو، اور کارگاہوں میں بھی ہو، شاہراہوں میں بھی ہو، گلیوں اور کوچوں میں بھی ہو، چھتوں پر، مدرسوں میں بھی ہو، عدالتوں اور سارے مقامات پر جہاں اللہ کا بندہ کوئی ملتا ہے اس کے سامنے ایک ہی بات کہ موت آنکھیں دکھا رہی ہے، ہر قدم جو ہر آگے بڑھ رہا ہے، ہر سانس جو آ رہی ہے یہ موت کے قریب کرتی جا رہی ہے، اور اس وقت دونوں باتیں جب معتذر ہوگا، جب غیر شہود بن جائے گا، قرآن اور حدیث بے حساب آیتیں بیان کرتی ہیں کہ بس اسی وقت اللہ جب دونوں ڈالے مل رہے ہوں گے بات بالکل صاف کر دے گا دونوں کے لیے۔ بے ایمان سے کہا جائے گا کہ مذاق